السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 77، فصل 77، قتل کی برائیوں کے مختلف درجات۔ مذکورہ گناہ کے بعد ظلم اور عدوان کا درجہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا بڑا گناہ ہے۔ ظلم اور عدوان کہتے ہیں زیادتی، عدل اور انصاف کے خلاف ہے۔ عدل و انصاف ہی سے آسمان و زمین قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور پیغمبر اس لیے بھیجے کہ لوگوں کو قسط اور عدل کی تلقین کریں، اپنی کتابیں بھی اسی لیے اتاری۔ یہی وجہ ہے کہ عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں ظلم اکبر الکبائر ہے، اور گناہ کا بڑا چھوٹا ہونا بے اعتبار ظلم اور مفاسد ہے، یعنی جیسا ظلم ہوگا ویسا ہی گناہ بڑا، جیسا فتنہ فساد ہوگا اسی درجے کا گناہ، مفاسد جس درجے کے ہوں گے اسی درجے کا ظلم ہوگا۔ ایک آدمی اگر اپنے بے گناہ بچے کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ بچے سے محبت کرے، بچے پر رحم اور شفقت کرے، اور پھر ماں باپ کو تو خاص طور پر محبت اور شفقت کا حصہ زیادہ دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ صرف اسے اس ڈر سے قتل کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھائے پیے گا اور اس کے مال میں شریک ہوگا، تو یہ قبیح ترین اور سخت ترین ظلم ہے۔ اپنے بچے کو قتل کرنا زیادہ بڑا ظلم ہے، زیادہ بڑا جرم ہے۔ یعنی قتل ویسے بھی جرم ہے، لیکن اس کے درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے اور اس کی سزا کے اعتبار سے۔ اس میں سب سے بڑا قتل کون سا ہے؟ اپنے بچے کو قتل کرنا۔ کس ڈر سے؟ کہ کھانے میں شریک ہوگا، چاہے وہ پیدا ہو اس وقت یا پھر پیٹ میں ہی مار دے انسان، دونوں طرح۔ قتل تو قتل ہے، جب جان پڑ گئی تو جان لینا کہیں بھی بہت بڑا جرم ہے، تو یہ قبیح ترین اور سخت ترین ظلم ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو قتل کرنا جو اس کے وجود کا سبب ہے، یعنی جو اس کی زندگی کا سبب بنے، اسی درجے کا ظلم ہے۔ قتل کے مدارج لیولز، ڈگریز، اس کی قباحت اور نتائج کے اعتبار سے یعنی رزلٹ کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ مقتول اگر نیک آدمی ہے جس کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر نیک آدمی ہے، دین کی تبلیغ اور تلقین کرتا ہے، واعظ اور نصیحت سے لوگوں کو دین کی راہ بتاتا ہے، یعنی کوئی عالم ہے، اسکالر ہے، تو اسے قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے ایک عام انسان کی بنسبت۔ مقتول کی ان خصوصیات کے لحاظ سے قتل کے درجات مختلف ہوں گے، یعنی جس درجے کے بندے کو مارا ہوگا اسی درجے کا گناہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی سخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا جو کسی پیغمبر کو قتل کرے یا نبی اور پیغمبر اسے قتل کر دے۔ امام عادل اور عالم دین کو قتل کرنے کا جو لوگوں کو قسط اور عدل کی تلقین کرتے ہیں، اسی کے قریب قریب جرم ہے۔ یعنی انبیاء کے قتل کے بعد سب سے بدترین قتل عالم دین اور امام عادل کو قتل کرنا ہے۔ وہ لوگوں کو احکام الہی کی پابندی کی تعلیم دیتے ہیں، واعظ و نصیحت سے لوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ مذکورہ امور کی حیثیت قلت و کثرت کے لحاظ سے اور قباحت کے جرم کے لحاظ سے مختلف ہوگی، اور اسی حیثیت کے مطابق مدارج ہوں گے یعنی درجے ہوں گے۔ حق سبحانہ وتعالی نے کسی مومن کو عمدن قتل کرنے کی سزا خلود فی النار یعنی آگ میں ہمیشہ رہنا، دائمی جہنم، خدائے جبار کا غضب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم قرار دیا ہے، یعنی جب کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے۔ یہ سزا مومن کو عمدن، قصدن اور بلا ارادہ قتل کرنے کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سزا مومن کو عمدن، قصدن اور بالارادہ ہونا چاہیے، بلا نہیں، درست کر لیجیے۔ بالارادہ سے مراد ارادے کے ساتھ، قتل خطا نہیں، بشرطے کہ کوئی معنی پیش نہ آئے۔ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کو عمدن اور قصدن قتل کرنے کے بعد
قاتل اسلام قبول کر لے تو اسلام اس سزا کو روک دیتا ہے، یعنی پھر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ سزا اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ البتہ بحث طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عمدن اور قصدن قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں، نیز وہ اس سزا سے بچ سکے گا یا نہیں، اس بارے میں علماء سلف اور خلف کے دو قول ہیں۔ امام احمد سے بھی یہی دو قول مروی ہیں، انہوں نے بھی دونوں باتیں کی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ سے یہ سزا دور نہیں ہو سکتی، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ آدمی کا حق ہے، وہ دنیا میں اپنا حق وصول نہیں کر سکا، قاتل اس کا حق دنیا میں اسے ادا نہیں کر سکا، اور مقتول اپنا حق قاتل سے وصول کیے بغیر رخصت ہوا ہے، اس لیے لازمی امر ہے کہ یہ حق یوم عدل یعنی قیامت کے دن میں وصول کیا جائے اور ادا کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء جو حق وصول کرتے ہیں وہ ان کا اپنا حق ہے، دیت وغیرہ وہ وصول کریں، چاہے تو معاف کر دیں، انہیں اختیار ہے۔ ورثاء اگر اپنا حق وصول کرتے ہیں تو مقتول کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ یعنی اگر کوئی مر جاتا ہے اور اس کی جو بلڈ منی ہے قاتل پے کرتا ہے تو مقتول کو تو نہیں پہنچتی، وہ کس کو ملتی؟ وارثوں کو۔ ورثاء نے اپنے اپنے حقوق وصول کر لیے تو مظلوم مقتول پر جو مظالم توڑے گئے ہیں ان کا کیا تدارک ہو؟ یعنی جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا اس کو کیا ملے گا؟ امام احمد کے دونوں اقوال میں سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ ورثاء کے اپنے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور امام احمد وغیرہ اصحاب کی بھی اس بارے میں یہی دلیل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ توبہ سے بھی یہ گناہ نہیں معاف ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ توبہ اور استغفار اور ورثاء کے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ توبہ کرنے سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز قاتل پر جب حد شرعی قائم کر دی گئی، یعنی اس کو بھی مار دیا گیا، تو گناہ اور جرم کا بدلہ اس سے وصول کر لیا گیا۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ یہ گروہ مزید کہتا ہے کہ جب کفر، شرک، سحر یعنی جادو جیسے بڑے بڑے گناہ توبہ سے محو ہو جاتے ہیں تو پھر قتل تو اس سے کم تر درجے کا گناہ ہے۔ یہ اگر کوئی شخص کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا تو اس کے کفر کا گناہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا اور پھر توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا تو کیا ہوا؟ کفر کا گناہ معاف ہو گیا۔ اگر کسی نے شرک کیا، توبہ کر لی، توحید پر آ گیا تو گناہ پچھلے معاف ہو گئے۔ کسی نے جادو کیا، سمجھ آ گئی کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے، توبہ کر لی، معاف ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اگر اتنے بڑے بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو قتل کا گناہ کیوں نہیں معاف ہوتا؟ وہ بھی ہونا چاہیے۔ کیوں توبہ سے قتل کے اثرات محو نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کافروں کی بھی توبہ قبول کر لی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مخصوص دوستوں کو قتل کیا تھا۔ نہ صرف ان کی توبہ قبول کی ہے بلکہ انہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاص دوستوں کو آگ میں جلایا اور دین کے معاملے میں ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ تم توبہ کر لو۔ نیز قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا۔ تمام۔ اس آیت کا حکم عام ہے، توبہ کے اندر کفر اور کفر سے کم تر درجے کے تمام گناہ آ جاتے ہیں۔ بندہ توبہ کر لے تو یہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنی مغفرت مانگ لیتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کس طرح دی جا سکتی ہے؟ توبہ کے بعد سزا دینا شریعت الہی اور اصول جزا و سزا کے قطعاً منافی ہے۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ قاتل جب توبہ کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قاتل نے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دی، لیکن چونکہ مقتول مر چکا ہے اور اس کے حوالے کرنا غیر ممکن ہے، اس لیے شاعر نے مقتول کے ورثاء کو اس کا قائم مقام بنا دیا۔ اس نے جب اپنی جان مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دی تو گویا مقتول ہی کے حوالے کر دی۔ جس طرح مرنے والے کا مال اس کے ورثاء کو دے دیا جاتا ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح وارث کو دے دینے کا معنی یہی ہے کہ مورث کو دے دیا گیا۔ مورث کون ہوتا ہے؟ جی، جس کی وراثت تقسیم ہو۔ اصل مسئلے کی پوری تحقیق اور وضاحت یہ ہے کہ قتل کے ساتھ 3 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ کون سے؟
حق کے الہی، حق کے مقتول، حق کے ولی. یعنی جب کوئی قتل ہوتا ہے تو 3 طرح کے حق لازم ہوتے ہیں. نمبر 1 حق کے الہی. حق کے الہی سے مراد اللہ کا حق. نمبر 2 مقتول، قتل ہونے والے کا حق. حق کے ولی، وارثوں کا حق. کوئی قاتل برضا و رغبت اپنے اختیار سے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی قتل کیا اور اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی، اس نے کہا، وہ مقتول کے وارثوں کے پاس چلا گیا، کہا کہ میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے بدلہ لے لیں. وہ اپنے اس فعل پر نادم اور پشیمان ہے اور خوف الہی سے اس کا دل لرز اٹھا ہے اور توبۃ النصوح کر رہا ہے، تو یقین ہے کہ اس توبہ سے حق کے الہی معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. مقتول کا ولی جب اپنا حق وصول کر لیتا ہے، بلڈ منی لے لیتا ہے، اس سے مصالحت کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، تو حق کے ولی بھی معاف ہو جائے گا. اب باقی رہا مقتول کا حق، تو قاتل نے اگر توبہ کر لی اور نیکوکار بن گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے مقتول کو معاوضہ دے دے گا، تو اس کو بھی حق مل جائے گا، اور قاتل و مقتول میں مصالحت کرا دے گا، یعنی صلح کرا دے گا. اس طرح کرنے سے نہ تو مقتول کا حق مارا جائے گا، نہ توبہ کرنے والے کی توبہ رائے گاں جائے گی. ٹھیک ہے، دونوں کو اپنی اپنی جگہ مل جائے گا. اب رہا مال کا مسئلہ، تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ کسی دیندار مقروض نے مال کے اصل مالک کے مر جانے کے بعد مالک کے وارثوں کو وہ مال ادا کر دیا تو مقروض آخرت میں اس طرح قرض سے بری ذمہ ہو جائے گا جس طرح دنیا میں ادائیگی کے بعد ہو جاتا ہے. اب مثلا اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے سے قرض لیتا ہے اور جس نے قرض دیا وہ اگلے ہی دن مر جاتا ہے، اب اس میں قرض لینے والے کا کوئی قصور ہے کہ اس نے قرضہ کیوں نہیں واپس کیا تھا؟ اگر اس نے وعدہ خلافی کی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں لین دین کا کاروبار چلتا رہتا ہے، کوئی قرض لیتا ہے، کوئی دیتا ہے. اب کسی کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا، ہمیں نہیں پتا کہ کب کوئی دنیا سے جا رہا ہے. اب مثلا اگر اے نے بی سے قرض لیا اور بی اگلے دن مر گیا، اب اے کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس پیسے کو یہ سمجھ کے نہ رکھ دے کہ وہ تو مالک مر گیا، اب یہ پیسہ میرا ہو گیا. کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، میت کے وارثوں کو وہ رقم واپس لوٹانی چاہیے تاکہ وہ تقسیم کر لیں آپس میں. تو اس طرح اس کے اعمال نامے میں وہ گناہ نہیں رہے گا کہ اس نے کسی کا حق مارا. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، جس پر ظلم ہوا اور جس کا مال گیا ہے، قیامت کے دن اس کا مطالبہ علی حال ہی باقی رہے گا. اس دن وہ اپنی چیز وصول کرے گا. ورثاء کے وصول کرنے سے جو ظلم اس پر ہوا ہے اس کا تدارک قطعاً نہیں ہو سکتا. مال کا اصل مالک اپنی عمر کی آخری ساعتوں تک مقروض کی نادہندگی کی وجہ سے اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکا، مرنے تک وہ اس سے محروم رہا. یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا. مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو دے دیا گیا تو ورثاء مستفید ہو رہے ہیں، اس کی ذات کو کیا فائدہ پہنچا؟ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ بھی ہو سکتی. اس گروہ نے اس رائے کی بنیاد اس دوسرے مسئلے پر رکھی ہے کہ ایک ملکیت اور مالیت کے مالک متعدد ہیں. کیا مانا؟ ایک ملکیت، مثلا یہ کتاب کے مالک متعدد ہے، میں بھی ہوں اور کچھ اور بھی ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ مال ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کے وارث بہت سے ہیں. اس صورت میں مطالبے کا حق تمام وارثوں کو ہے کیونکہ ہر وارث اپنے حصے کا حقدار ہے. قبضہ دار کا فرض تھا کہ وہ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیتا. امام مالک اور امام احمد کے شاگردوں کا اس بارے میں یہی مسلک ہے. میرے استاد حضرت شیخ ابن تیمیہ نے ان ہر دو گروہ کے مسلک سے الگ فیصلہ کیا. وہ الگ فیصلہ فرماتے ہیں. ایک مورث دوسرے سے مال کا قبضہ لے سکتا تھا، مطالبہ کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے یہ مال وصول نہیں کیا تاکہ وہ مر گیا. اس صورت میں آخرت میں ورثاء کو مورث سے مطالبے کا حق باقی رہے گا جیسا کہ دنیا میں حاصل تھا، اور اگر وصول کرنے یا مطالبہ کرنے کی اس میں قدرت اور استطاعت ہی نہ تھی، ظلم اور عدوان درمیان میں حائل تھا، تو اس صورت میں قیامت کے دن مطالبے کا حق صرف مورث کو ہوگا، یعنی وہ مانگ سکتا ہے جس کا مال تھا. اس مسئلے کی یہ بہترین تفصیل اور توضیح ہے کیونکہ جب ظالم سب مال ضائع کر دیتا ہے، ظالم سب مال ضائع کر دیتا ہے
اور مورث کے پاس اس کا حق پہنچنے ہی نہیں دیتا اور اس پر اس کا وصول کرنا دشوار کر دیا، تو اس مال کی نوعیت اس کے غلام کی سی ہے جسے کسی نے قتل کر دیا، یا اس گھر کی سی ہو گئی جسے کسی نے جلا دیا، یا اس کھانے پینے کی سی ہوگی نے اس کی طرح ہو گئی جسے کسی نے زبردستی کھا پی لیا۔ ان صورتوں میں در حقیقت مال مورث کے حق میں تلف ہوا ہے، نہ کہ وارث کے حق میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو جس کا مال تھا اس کو نقصان گیا نا۔ قیامت کے دن اس کے مطالبے کا حق بھی صرف اسی کو ہوگا جس کی ملکیت تلف ہوئی، ملکیت اس مورث کی ہے نہ کہ اس کے ورثاء کی۔ مسئلے کی شکل اب یہ ہوگی کہ اگر مال از قسم عقار اور زمین ہے، عقار کس کو کہتے ہیں؟ پراپرٹی وغیرہ، یا کوئی ایسی مالیت اور ملکیت ہے جو اس مورث کے مرنے کے بعد قائم اور باقی ہے، تو وہ مورث کے ورثاء کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ غاصب کا فرض ہے کہ مورث کے ورثاء کو اسی وقت یہ مال واپس کر دے۔ اس نے اگر مورث کے ورثاء کو مال واپس نہ کیا تو قیامت کے دن اس مورث کے ورثاء اسی طرح اس مال کے مطالبے کا حق رکھتے ہیں جس طرح دنیا میں مطالبے کے حقدار تھے۔ سوال کی یہ صورت اس قدر قوی ہے کہ اس سے مخلصی ناممکن ہے، خلاصی ناممکن ہے۔ کس سے؟ کسی کا حق اگر مارا ہے تو حقدار جو مطالبہ قیامت کے دن کرے گا۔ دلیل نہایت قوی ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں مطالبے کا حق مورث کو ہے، اور ورثاء میں تمام کو مطالبے کا اسی طرح حق پہنچتا ہے۔ جس طرح کسی غاصب ظالم نے ایک گروہ کا مشترکہ مال غصب کر لیا تو گروہ کے تمام افراد کو اپنے مال میں اپنے حصے کے مطالبے کا حق ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایسے وقف کا متولی بن گیا، وقف کیا ہوتا ہے؟ جسے پراپرٹی وقف نہیں کر دیتے، مسجد کیا ہوتی ہے؟ اوقاف، اوقاف کو بھی سنا، یعنی کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں بلکہ کسی نیکی کے کام کے لیے اس کو ابینڈن کر دیا گیا، جو کئی خاندانوں پر وقف کیا گیا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دین کے کام کے لیے وقف کرتے ہیں اور بعض اوقات ویسے ہی وقف کیا جاتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ فلاں کو پہنچے۔ اس نے تمام کے حقوق ضائع کر دیے تو قیامت کے دن یہ سب کے سب اس سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ کو مطالبے کا حق ہوگا اور کچھ کو نہیں، واللہ عالم، اللہ ہی کو سب سے زیادہ پتہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کیا سمجھ میں آئی بات؟ قاتل کو چھوڑیے، کسی کے مال غصب کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور غصب کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کسی کا مال ہتھیار لینا، قبضہ کر لینا، ٹھیک۔ ظلم کے ساتھ اگر کوئی کسی کا مال ہتھیار لیتا ہے تو وہ معافی نہیں ہوگی جب تک کہ حقدار حق معاف نہ کر دے۔ جی ہاں، مال جس سے لیا تھا اگر وہ دنیا میں نہیں رہا تو وارثوں کو مال لوٹا دینا چاہیے، اور اگر کوئی ایک بھی محروم رہا تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، لوٹائیں بالکل۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، پھر قیامت کے دن ظاہر ہے کہ جو وارث ہیں انہی کی پکڑ ہوگی کہ انہوں نے حق مار دیا، کیونکہ اس نے تو نیت کی ہوئی تھی کہ واپس کرنی، لیکن اس کو مہلت نہیں ملی۔ ہاں اگر نیت خراب تھی تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔